اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلها ولعنت اللہ علی اہلها اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی حدیث القدس ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاة کہ رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ اسی ضمن میں گفتگو ہے، لیکن اس سے قبل کہ یہ مولا نے تین ایسی چیزیں جو ہے اللہ نے مختص کی ہے حسین علیہ السلام کے لیے، جو باقی ائمہ علیہ السلام کے لیے مختص نہیں ہے، بلکہ کسی نبی کے لیے بھی اللہ نے اس چیز کو مختص نہیں کیا۔ تو اسی ضمن میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ کون کون سی تین چیزیں ہیں۔ پہلی یہ ہے الشفاء فی تربت، کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی تربت میں شفا رکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ فی ذریت امامہ، اور امام کی ذریت میں امامت کو منتخب کیا، انتخاب کیا ہے امامت کا ذریت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ آخر فرمایا استجاب الدعاء فی قبتہ، کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے نیچے، قبہ کے نیچے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول کرتا ہے۔ تو واقعہ جو روایت ہے کہ حسین علیہ السلام نجات کی کشتی ہیں، وہ کس طرح نجات دہندہ ہیں، نجات کیسے دیتے ہیں، اور یہ علماء نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ ہلے کی رہنے والی ایک عورت جو دشمنان آل محمد میں اس کا شمار تھا، اور وہ کربلا پہنچی، اس کے دل میں جب مولا امام حسین کی عزت و وقار و شرف دیکھا، زائرین امام حسین علیہ السلام کا رش دیکھا، تو اس کے دل میں وہ حسد اور کینہ آیا، اور وہ یہ جانتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے قبہ میں کے نیچے جو دعا مانگی جائے وہ اللہ قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے قبہ کے نیچے کھڑی ہو کر دعا کی، یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے اور اس بیٹے کے ذریعے میں امام حسین کے زائرین کو قتل کرواؤں گی۔ بس اس نے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول کیا، اللہ نے اس کو بیٹا دیا۔ جیسے اس کا بیٹا ہوا، بیٹا پلتا رہا، جوان ہوتا رہا، جب جوان ہو گیا تو اس نے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے ایک منت مانی تھی، اس منت کے ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ منت جو مانی جاتی ہے اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ بولتا ہے اما آپ بتائیں وہ کون سی آپ نے منت مانی جس کا ادا کرنے کا وقت آیا ہے؟ کہا میں کربلا گئی تھی، حسین کے قبے میں کھڑی ہو کر میں نے دعا کی، یا اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے، جب وہ جوان ہوگا تو اس کے ذریعے میں امام حسین علیہ السلام کے زائرین کو قتل کرواؤں گی۔ تو آپ جوان ہو چکے ہیں، اور اس وقت لوگ جو ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آ رہے ہیں، جاؤ میری اس منت کو ادا کرو۔ وہ کہتا ہے کہ میں چلا گیا، میں انتظار میں تھا کہ زہر نہیں آ رہے، آخر میں تھک گیا، میں لیٹا سو گیا، جیسے ہی سویا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں دنیا سے چلا گیا ہوں، اور ملائکہ نے مجھے پکڑا اور جہنم کی طرف لے جان لگے۔ تو حاطف غیب سے آواز آتی ہے، میرے ملائکہ اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ تو ملائکہ آواز آتی ہے، بار الہ یہ تیرے عاشق حسین کے زائرین کا قاتل ہے، اس کو جہنم لے جا رہا ہوں۔ ہم اس کو جہنم لے کر جا رہے ہیں،
फौरन हातिफ गैब से आवाज आती है, नहीं, इसको जिस पर जहन्नम मैंने हराम कर दी है। मलाइका नदाग देते हैं, इल्तिजा करते हैं, बारे इला इमाम हुसैन के ज़ायरीन के कत्ल के लिए आया है। तो हातिफ गैब से आवाज आती है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हर जो थे, जब ये सो रहा था तो वो गुजरे हैं और उनकी जो खाक पांव की उड़ी है वो इसके नाक के जरिए इसके अंदर चली गई है। अब मुझ अल्लाह को हया आती है कि ज़हर हुसैन की जो खाक उड़े और इसके अंदर चली गई है और इसे मैं जहन्नम में भेजूं। मैंने इसके तमाम के तमाम गुनाह जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ायरीन के सदक़े में मैंने माफ़ किए हैं और वो जो गुबार अंदर चला गया है उसकी वजह से मैंने इस पर जहन्नम को हराम कर दिया है। जैसे ये ख्वाब से मुतनब्बे होता है डर कर, तो तलवार को तोड़ता है और घर चला जाता है। इसकी वालदा पूछती है कि बेटा कत्ल कर आए हो? कहा नहीं अम्मा जान, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। तो क्यों आ गए? कहा मुझे ये बता कि जिनके पाँव की खाक के जरिए अल्लाह ने मेरे गुनाह माफ कर दिए हो, क्या मैं उनको कत्ल करूं? तो पूरी ख्वाब सुनाता है और फिर वो मोमना जो है, वो दुश्मन जो थी वो भी मुसलमान हो जाती है, वो भी मुहब्बे आले मोहम्मद हो जाती है। इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि वो हदायत का चिराग है, निजात की कश्ती हैं, वो लोगों को हदायत भी देते हैं और उनको निजात भी देते हैं। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए काम करने की और उनकी ज़ायरीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अल्लाह ताला ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में शुमार फरमाए और हमें अल्लाह ताला जो रिज़्क़ दे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए और हमें इमाम ज़माना के शियों में करार दे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल